اور رہا مسئلہ قبروں کی زیارت کرنے کا، قبرستان جانے کا، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا کہ قبروں کی زیارت مت کیا کرو، قبرستان مت جایا کرو۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، اب تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، اب قبرستان جایا کرو۔ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی اور قبرستان جانے کا حکم دیا، اور پھر صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ دو اہمیت بیان فرمائی، تزہد الدنیا و ترغبت الآخرہ، کہ قبروں کی زیارت سے، قبرستان جانے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تزہد الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی، جب آدمی قبرستان جاتا ہے، قبروں کی زیارت کرتا ہے تو دنیا سے دل اکھڑتا ہے، بے رغبتی پیدا ہوتی۔ وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ یہاں خاموش سوئے پڑے ہیں، کوئی اپنے آپ کو بڑا دولت مند کہتا تھا، کوئی اپنے آپ کو بڑا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، اور سب کے سب یہاں خاموش پڑے ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی قبرستان جا کر یہ غور و فکر کرے گا، اس تفکر کے نتیجے میں دنیا سے دل اکھڑے گا، کیا دنیا میں اتنے دل لگانے کی کیا ضرورت ہے، جب ہمیں بھی یہاں قبرستان آنا ہے اور یہی ہمیں سلا دیا جائے گا اور صرف ہمارے ساتھ اعمال ہی رہیں گے۔ تو اس سے تزہد الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، وترغبت الآخرہ، اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں آخرت کے اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دنیا میں بنگلہ بنانے کا کیا فائدہ، ہم آخرت میں بنگلہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت کے ساتھ ساتھ دو اہم فائدے بھی بتائے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ تو واضح ہو گیا، اب قبروں کی زیارت، قبرستان جانے کی اجازت۔ اس حدیث سے، یہ حدیث عام ہونے کی وجہ سے مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ حدیث میں مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں ہے۔ مگر اگر عورت کو قبروں کی زیارت کی اجازت دی جائے تو چونکہ عورت جزا فضا کی فطرت ان میں زیادہ ہوتی، تو وہاں جا کر، قبرستان میں جا کر جزا فضا کرے گی، سینہ چاک کرے گی اور خلاف شریعت باتیں کرے گی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عورتوں کو قبروں کی زیارت سے روکا جائے، انہیں منع کیا جائے۔ بہرحال علماء حق، علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے کہ عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا جائے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ رہا مسئلہ بریلوی حضرات کا اور ان کے علماء کا کیا نظریہ ہے، خود ان کے لیڈر مولانا احمد رضا بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ ان کا بھی یہی مسلک ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور انہی کے مسلک کے ایک بڑے عالم ہے مولوی حکیم حشمت علی، ان کا بھی بالکل یہی من وعن، یہی جملہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی، قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب خود اس مسلک پر چلنے والے علماء ہو، عوام ہو، وہ خود غور کریں کہ وہ کتنا اپنے بڑوں کو مانتے ہیں، مولوی احمد رضا کو کتنا مانتے ہیں، مولانا حشمت علی کو کتنا مانتے ہیں، وہ اپنے عوام کو روک نہیں پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔